السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا لیکچر اعمال کی قبولیت کی 3 شرائط پر ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے عمل کس کو کہتے ہیں۔ عمل اس کام کو کہتے ہیں جس میں مشقت لگتی ہو، اس کام کو کر کے انسان تھکان محسوس کرے، اس کام میں محنت ہوتی ہو۔ نیک عمل کی قبولیت کی 3 شرائط ہیں۔ کوئی بھی عمل جو ہم کرتے ہیں، اگر اس عمل میں یہ 3 شرائط موجود ہوں گی تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اگر یہ 3 شرائط اس عمل میں نہ ہوں تو وہ عمل ہمارا ضائع ہو جائے گا۔ نمبر 1، ہر نیک عمل کرنے کی نیت خالص اللہ کو خوش کرنے کی ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کیا جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل نہ کیا جائے۔ نمبر 2، وہ نیک عمل ہر طرح کے شرک سے پاک ہو، چاہے وہ اللہ کی ذات میں شرک ہو، اللہ کی صفات میں شرک ہو یا اللہ کی عبادات میں شرک ہو۔ نمبر 3، وہ کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کام کا طریقہ بتایا ہے کہ کون سا کام ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ اگر کسی بھی نیک عمل میں یہ 3 شرائط پائی جاتی ہیں تو وہ نیک عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا اور آخرت میں جنت کی صورت میں ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اور اگر ہمارے کسی بھی نیک عمل میں یہ 3 شرائط نہیں پائی جاتی تو وہ ہمارا عمل ضائع ہو جائے گا اور آخرت میں ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا۔ آج ہم پہلی شرط پڑھیں گے اخلاص نیت کہ اخلاص نیت کیا ہوتی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کی جزا و سزا کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے، اور ہر انسان کے لیے اس کے عمل میں وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے تو واقعتاً اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہجرت کا ثواب میسر آئے گا، اور جس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر ہے تو اس کے حصے میں وہی کچھ آئے گا جس کے لیے اس نے وطن چھوڑا۔ اب اس حدیث سے نیت کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو نیت کرتا ہے اس کو اس کی نیت کے مطابق ہی جزا یا سزا ملے گی۔ اگر کسی نے ہجرت اللہ کی رضا کے لیے کی ہوگی تو اس کو اجر اس کے مطابق ملے گا، اور اگر کسی نے ہجرت مال کمانے کے لیے کسی عورت سے نکاح کے لیے کی ہوگی تو اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اس حدیث سے اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کے تمام اعمال کو دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ نیت ہی ہر عمل کے صحیح یا غلط ہونے کی کسوٹی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی سرِ راہ کنواں کھودتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو پانی میسر آئے اور وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، مگر یہ امکان بھی ہے کہ کبھی اس کنویں میں کوئی گر کے مر جائے، تو اللہ کی نظر میں کنواں کھودنے والا مجرم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا کنواں اس نیت سے کھودتا ہے کہ اس کے دشمن کا ادھر سے گزر ہوتا ہے اور کسی دن وہ کنویں میں گر کے مر جائے تو خواہ ہزاروں لوگ اس کنویں سے پانی پیتے رہیں، اس آدمی کے نامِ اعمال میں ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ اب دیکھ لیں، دونوں انسانوں نے کام ایک ہی کیا۔ ایک نے اللہ کی رضا کے لیے کنواں کھودا ہے کہ اگر لوگوں کا اس راستے سے گزر ہوتا ہے، انہیں پیاس لگے تو ان کے پینے کے لیے پانی ہو، اور دوسرے انسان نے کنواں کھودا ہے کہ میرے دشمن کا ادھر سے گزر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی دن اس کنویں میں گر کے مر جائے۔ کام تو ایک ہی کیا ہے نا، مگر نیت درست ہونے کی وجہ سے ایک انسان کو اجر مل جائے گا، اور نیت غلط ہونے کی وجہ سے چاہے اس کنویں سے ہزاروں لاکھوں لوگ پانی پئیں مگر اس کے نامِ اعمال میں ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ اعمال کی جزا اور سزا کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے۔ اس حدیث سے انسان کے اخلاص کا پتہ چلتا ہے۔ کسی بھی عمل کے لیے نیت اور عمل کا یکجا ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کا جو ہے نیت وہ غلط ہے تو ظاہر ہے اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہوگا، اور اگر نیت درست ہے تو اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہی ہوگا۔ اور کوئی بھی کام اگر ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو وہ ہمارا نیک عمل اللہ کے ہاں ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ سورۃ ماؤن کی آیت نمبر 4، 5، 6، 7 ہے۔ بس تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ ہم ان آیات سے پتہ چلتا ہے اگر ہم کوئی بھی کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، چاہے نماز ہی ہے، فرض کریں ہم نے نماز شروع کی، کوئی آ کے بیٹھ گیا
ہم نے جان بوجھ کے نماز لمبی کر دی تاکہ اس کے دل میں خیال پیدا ہو ہم تو بڑے اچھے نمازی ہیں، تو ہماری وہ نماز بھی ضائع ہو جائے گی، کیونکہ اس میں دکھاوا شامل ہو گیا۔ نماز ہم نے کس کے لیے پڑھنی ہے؟ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنی ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی نیک کام ہم کرتے ہیں اور ہمارے دل میں اگر یہ خیال آ جاتا ہے نا کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، لوگوں کے سامنے ہماری واہ واہ ہو، تو وہ ہمارا نیک عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے تو اللہ کو بندے کا یہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے صدقہ خیرات کرنے کا بہت فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا اور دنیا میں بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر انسان کی نیت میں خرابی آ جائے اور وہ اس نیت سے صدقہ خیرات کرے کہ لوگ مجھے حاتم طائی سمجھیں اور مجھے سمجھیں کہ جی فلاں تو بڑا اچھا ہے، اللہ کے راستے میں بڑا مال دیتا ہے، تو وہ دکھاوا، وہ نیت اس کے نیک عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں اللہ فرماتے ہیں، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ ایک تو اگر کسی کو اپنا مال دینا ہے اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو احسان نہیں جتانا۔ ہم کئی دفعہ احسان بھی جتانا شروع کر دیتے ہیں، کسی کے سامنے نیکی کی ہوتی ہے، بھلائی کی ہوتی ہے، ذرا سی کوئی بات اس کی طرف سے ہو جائے جو ہمیں پسند نہیں آتی تو ہم فوراً احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں تو بڑا احسان فراموش ہے، فلاں موقع پہ میں نے اس کی مدد کی، فلاں موقع پہ میں نے اسے مال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان آیات میں کہ صدقات احسان جتا کر دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دینا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال دیتا ہے۔ جب آپ نے مال اللہ کی رضا کے لیے دے دیا تو پھر تو نہ انسان احسان جتلاتا ہے اور نہ ہی انسان کے دل میں دکھاوا پیدا ہوتا ہے کہ فلاں مجھے اچھا سمجھے۔ انسان کے دل میں نیت صرف ایک ہونی چاہیے کہ اللہ کے ہاں میں اچھا بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ احادیث میں دکھاوے کو بہت واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ دکھاوا انسان کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اب دیکھیں دکھاوا جو ہے کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھاوے کو شرک سے تشبیہ دی ہے کہ جو بھی ہم اچھا کام دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے واہ واہ کے لیے کرتے ہیں، وہ ہمارا عمل شرک ہے۔ تو اس لیے جو انسان بھی چاہتا ہے کہ اس کا جو ہے نیک عمل اللہ کے ہاں قبول ہو تو پھر اسے کیا چاہیے؟ اسے پھر یہ چاہیے کہ وہ اپنی نیت کو سب سے پہلے خالص کرے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس آدمی کا حساب ہوگا وہ ایک شہید ہوگا، اللہ اسے سب نعمتیں یاد دلائے گا۔ جب وہ اللہ کی سب نعمتوں کا اقرار کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں تیری خاطر لڑتا رہا تاکہ تیری راہ میں جان قربان کر دی۔ اللہ کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے صرف اس لیے جان قربان کی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ پھر حکم ہوگا اسے گھسیٹ کے منہ کے بل جہنم میں پھینک دو۔ اس کے بعد دوسرا آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جس نے قرآن و حدیث کا علم سیکھا ہوگا اور لوگوں تک پہنچایا ہوگا اور قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہوگا۔ اللہ اسے اپنی تمام نعمتیں یاد دلائے گا۔ جب وہ اللہ کی نعمتوں کا اقرار کر لے گا تو اللہ کہے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیری خاطر علم سیکھا، لوگوں تک پہنچایا اور تیری خاطر قرآن پڑھا۔ اللہ اسے کہے گا تم بھی جھوٹ بولتے ہو، تم نے علم صرف اس لیے سیکھا کہ عالم کہلاؤ، تو نے قرآن صرف اس لیے پڑھا کہ قاری کہلاؤ۔ پھر اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرے آدمی کو لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مال عطا کیا ہوگا۔ اللہ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا۔ جب وہ اللہ کی نعمتوں کا اقرار کر لے گا تو اللہ کہے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے ہر اس راستے پہ خرچ کیا جہاں تو نے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کہے گا تم بھی جھوٹ بولتے ہو، تم نے صرف اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں۔ پھر اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکنے کا حکم ہوگا۔ اب دیکھ لیں اس حدیث میں یہ جو تین لوگوں کا ذکر ہے، تینوں نے کام تو نیک ہی کیا تھا نا، مگر نیت غلط ہونے کی وجہ سے
ان کو دو نقصانات ہوئے، نمبر ایک ان کا نیک عمل ضائع ہو گیا، اور نمبر دو انہیں جہنم کا عذاب بھی ملا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو خوف سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اتنا زیادہ انہیں خوف آتا تھا اس حدیث سے، کیونکہ دیکھیں دکھاوے سے صرف ایک کام نہیں ہوا ہے کہ کسی نے دکھاوے کے لیے کام کیا ہے تو اس کا وہ عمل ضائع ہو گیا۔ اس حدیث کے مطابق دکھاوے سے دو نقصانات ہیں، عمل تو ضائع ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ جہنم کا عذاب بھی ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں کیا کہا ہے کہ اس کو بھی گھسیٹ کے منہ کے بل جہنم میں پھینک دو۔ اب دیکھیں دنیا میں جو سب سے عظیم اور افضل کام ہے وہ شہادت ہے اللہ کے راستے میں، جو لوگ بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان دیتے ہیں وہ عمل سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی شہید ہیں دنیا میں کہ ان کی روحیں جنت میں اڑتی پھرتی ہیں، قندیلوں میں رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن پاک میں کہا ہے کہ وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، تم شعور نہیں رکھتے۔ اتنا زیادہ اجر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو اللہ کی رضا کے لیے شہادت کا رتبہ پاتا ہے، لیکن ایک دکھاوے سے مقصد لوگوں کو دکھانے کا ہو وہ انسان کے سارے اس عمل کو برباد کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں انسان نے نیت غلط کی، جان تو دے دی نا، مگر جان دینے کا بھی فائدہ نہیں ہوا، عمل بھی ضائع، جہنم بھی ملی۔ اب جو بھی انسان قرآن و حدیث کا علم سیکھتا ہے اگر اس کے ذہن میں یہ ہے سیکھتے وقت نعوذ باللہ کہ میں لوگوں کے سامنے بڑا کہلاؤں، لوگ مجھے بہت اچھا عالم کہیں اور میری واہ واہ ہو، تو دیکھیں عمل تو اس نے نیک ہی کیا نا۔ اب جتنے سال بھی وہ سیکھتا ہے سکھاتا ہے، ایفرٹ تو وہ کرتا ہے، محنت تو کرتا ہے، مگر اس کی ساری کی ساری محنت نہ صرف ضائع ہو جائے گی بلکہ اسے جہنم بھی ملے گی۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، آپ نے ٹی وی وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا، مال دیا، کروڑوں کا لاکھوں کا مال دیا اور ساتھ تصویر بنوا لی، میڈیا پہ آ گیا جی فلاں بندے نے اتنے لاکھ کی چیریٹی کی ہے، فلاں بندے نے اتنے کروڑ کی چیریٹی کی ہے۔ مال تو دے دیا نا مگر لوگوں کو دکھایا نا، تصویریں بنوا لی، کلپس بنوا لیے، سوشل میڈیا پہ اس چیز کو جو ہے فارورڈ کر دیا تاکہ سب کو پتہ چل جائے فلاں بڑا سخی ہے۔ تو یہ عمل جو ہے آپ کا مال بھی دیا مگر عمل ضائع بھی ہو گیا، اور ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ قیامت والے دن جہنم کا عذاب بھی ملے گا۔ اس لیے ہم کوئی بھی کام اگر دنیا میں کرتے ہیں تو اس کام کو کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہونا چاہیے کہ وہ کام صرف اور صرف ہم اللہ کی رضا کے لیے جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کریں، مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ خوش ہو جائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت کی صورت میں اس کا اجر دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہرگز قبول نہیں کرتا جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی دکھاوا ہو۔ اگر کسی بھی عمل میں رائی کے برابر بھی دکھاوا ہے تو وہ عمل ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج سے آپ نے اور میں نے، ہم سب نے اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ جو بھی ہم اچھا کام کرتے ہیں کہیں اس میں دکھاوا تو نہیں ہے۔ فرض کریں کسی سے آپ اچھا سلوک ہی کرتی ہیں، اگر یہ ہو کہ میں اچھا سلوک اس لیے کرتی ہوں کہ لوگ کہیں جی فلاں بندہ تو اخلاق کا بڑا اچھا ہے، فلاں بندہ تو غریبوں کی بڑی مدد کرتا ہے، فلاں بندہ تو رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے میری واہ واہ ہو جائے۔ اب دیکھا جائے کام تو محنت والا ہے نا، کام تو کیا لیکن وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ نیت وہ دکھاوا آپ کے عمل کو ضائع کر دے گا، عمل بھی ضائع اور جہنم کا عذاب بھی ملے گا۔ اس لیے جو کام بھی دنیا میں کرنا ہے اس کا مقصد صرف ایک ہو، اللہ یہ کام تیری رضا کے لیے کرنا ہے، مقصد صرف تجھے خوش کرنا ہے، آخرت میں جنت کی شکل میں اجر ہم چاہتے ہیں، یہ نیت ہونی چاہیے ہر کام میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔